بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کا دل اسلام کے ہاتھوں فتح ہوا۔ یہ 14 ہجری 635 عیسوی کا زمانہ تھا۔ مسلمان لشکر شام کی فتوحات میں تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ بصرہ اور اردن کے کئی علاقے فتح ہو چکے تھے، مگر شام کا اصل دل دمشق تھا، ایک قدیم، خوشحال اور مضبوط قلعہ بند شہر۔ بازنطینی سلطنت کے لیے دمشق محض ایک شہر نہیں بلکہ تجارت، فوجی رسد اور سیاسی اثر کا مرکز تھا۔ دمشق کے مضبوط قلعے، اونچی فضلیں، بڑے دروازے اور ارد گرد کے باغات اسے ناقابل تسخیر بنا رہے تھے۔ قیصر روم ہرقل نے اپنے ماہر ترین گورنر تھامس کو شہر کی حفاظت سونپی۔ مسلمانوں کی پیش قدمی۔ مدینہ میں خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ دمشق کو فتح کرنا ضروری ہے۔ آپ نے شام میں موجود مسلمانوں کو حکم دیا کہ تمام لشکر دمشق کا رخ کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنوب سے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرق سے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمال اور مغرب سے، یوں شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ محاصرہ کئی ہفتے جاری رہا۔ مسلمان دن میں شہر کے دروازوں پر حملے کرتے اور رات کو واپس اپنی پوزیشن پر آ جاتے۔ دمشق کی فضیلوں پر تیر انداز اور پتھر پھینکنے والے ہر وقت مستعد رہے۔ شہر کے اندر خوراک اور پانی کی قلت شروع ہونے لگی۔ گورنر تھامس نے کئی بار قلعے سے باہر نکل کر اچانک حملے کیے، مگر مسلمان ان حملوں کو پسپا کر دیتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت مندانہ چال۔ محاصرے کے دوران خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کے مشرقی دروازے کے قریب ایک جگہ کا جائزہ لیا جہاں پہرے دار کمزور اور فصیل نسبتاً نیچی تھی۔ ایک رات آپ نے اپنے بہترین جنگجوؤں کو ساتھ لیا، رسیاں اور حکس کے ذریعے فصیل پر چڑھ گئے، پہرے داروں کو بے خبر مار گرایا اور اندر گھس کر دروازہ کھول دیا۔ اسی وقت باقی مسلمان فوج نے باہر سے دھاوا بول دیا۔ شہر میں ہر طرف تکبیر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلح اور دوہری فتح۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شہر کے مغربی دروازے پر اسی وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر نے بھی حملہ روکا اور گورنر تھامس سے صلح کے مذاکرات شروع کر دیے۔ طے پایا کہ شہر پر امن طور پر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے گا، بدلے میں شہریوں کو امان اور آزادی دی جائے گی۔ جب شہر کے دونوں اطراف سے مسلمان داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ ایک طرف سے قتال کے ذریعے اور دوسری طرف سے صلح کے ذریعے فتح ہوئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کو قبول کیا اور شہر کے سب لوگوں کو امان دی۔ مسلمانوں کا داخلہ اور نظم و نسق۔ دمشق کے لوگ حیران تھے کہ فاتح لشکر لوٹ مار یا ظلم نہیں کر رہا۔ مسلمان سپاہی مکمل نظم و ضبط کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ چرچ، بازار اور گھروں کو محفوظ رکھا گیا۔ یہ عدل اور رحم دلی کی ایک زندہ مثال تھی۔ اہمیت۔ دمشق کی فتح نے شام کی فتوحات کو نئی سمت دی۔ بازنطینی سلطنت کا شام میں سب سے اہم فوجی و تجارتی مرکز ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ معرکہ مسلمانوں کے عدل و اخلاق کا روشن نمونہ بن گیا، جہاں جنگ اور صلح دونوں راستے اختیار ہوئے۔